बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इमरान खान साहब की ना मिलिट्री हवालगी या मिलिट्री कोर्ट में हवालगी के हवाले से, उनका केस वहां चलने के हवाले से या फौज की तहवील में जाने के हवाले से एक फड्डा है और बड़े लॉजिक्स के साथ है। और ये कहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ये है, ना हो सकता, ना ही ये मुमकिन है। 5 जजेस का फैसला है। इस खबर के ऊपर जब ये बाकायदा तौर पर एक बयानिया मुरतब किया जा रहा है, फीड इन की जा रही हैं खबरें, और इसके लिए अता साहब भी काफ़ी हैं जिनको इस्तेमाल वो हो रहे हैं या किया जा रहा है। उनकी खुद से ख्वाहिश तो बहरहाल उनकी है। अब तो 9 मई पे सीधा सीधा इमरान खान साहब पे, हालांकि यार सबको पता है वो बंदा उस टाइम कहाँ मौजूद था, वो खुद हिरासत के अंदर मौजूद था। तो अब ये चीज़ें बुनना शुरू हो गई हैं। रेड जोन में कल JUI फे के बहुत से लोग दाखिल हुए और इतनी बड़ी तादाद थी कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते ना तो वाकई इंसिडेंट बजा देते। और पुलिस नज़र नहीं थी, सिक्योरिटी नज़र नहीं थी, इंतज़ामिया नज़र नहीं आई। इसके हवाले से मेरे पास कोई खबर है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फाफिन, जी हाँ, उसकी रिपोर्ट तो एक के बाद एक कमाल करती जा रही है यार। और क्या बात है, पहले तो उन्होंने बता दिया, ओन चौधरी साहब को बताया, नवाज शरीफ साहब के हल्कों को बताया कि कितना 2 नंबरी वहाँ हुई है वोटर्स की, वोटर लिस्टों की। और कास्ट किए गए वोटर्स की तादाद कुल से भी ज़्यादा हो चुकी है। लाइक बहुत कुछ था। तो अब तो खुद मियाँ साहब को भी पता है कि वो भरपूर तरीके से हारे हुए हैं, लेकिन इसलिए तो खामोश हैं। चाहते तो कमाल करते कि जी मैं रिज़ाइन करता हूँ, दोबारा इलेक्शन करा लें। तो कर ले यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया। तो एक के बाद एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा आपका राब्ता रहेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए बटन है, इसको आप जरा दबा दें जी। इमरान खान साहब के वकील है जी सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई की नवीद सुनाई है। जी हाँ, और ज़ाहिर बात है वो हैं भी कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और वो तो तमाम केसेस को आइन और कानून के हिसाब से देखेंगे ना। तो तभी वो चीज़ें 2 + 2 = 4 के हिसाब से देख रहे हैं, तो बड़ी ही वेरीफाइड है। इसके अलावा इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ी हज़रात भी यही हैं कि वो भी कह रहे हैं कि दिसंबर तक इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। ये उनके अंदाजे हो सकते हैं, मैं यही कह सकता हूँ। मगर सलमान अकरम राजा साहब की बात को ज़्यादा अथेंटिक कह रहा हूँ। जैसे शायद मेतला साहब हो गए, सदीक जान हो गए, इनको अंदाज़ा है। इनकी खबरें टर्न डाउन भी हो जाती हैं, कभी नहीं भी होती। लेकिन सलमान अकरम राजा के मुताबिक और लॉजिक के साथ बात है, वो कहते हैं इमरान खान साहब की तमाम केसेस में उनको ज़मानत हो चुकी है। और रही बात 9 मई की, उसमें भी जल्द इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि 9 मई के दिन इमरान खान साहब तो खुद ही हिरासत में थे, नैब की हिरासत में थे इमरान खान साहब। और 9 मई में उनका कोई रद्द-ए-अमल है भी नहीं। इन लॉजिक्स पर बात करें, मजीद सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं, उनके कहने का मतलब है कि तमाम केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी है, और मजीद एक की भी, ये भी इस वक्त बिल्कुल करीब है। और इमरान खान साहब की मिलिट्री की हिरासत में लेने के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो चीज़ें सामने आई थी, उस पर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा इम्फेसाइज करके कहा, उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो ही नहीं सकता इमरान खान साहब का, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सिविलियन का केस मिलिट्री अदालत में नहीं जा सकता और ना जाना चाहिए, ना ही ये मुमकिन है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले कि मिलिट्री कोड, या इससे पहले कि इस्टेब्लिशमेंट, या इससे पहले कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा, या जो कुछ भी है आप इनका नाम ले लें, वो इनिशिएट करें कि जी हमें इमरान खान ने फैज़ हमीद को दिया, अब हमें इमरान खान साहब को लेना है। सारी चीज़ें 15 महीने बाद जब गेम बनी है तो फिर ऐसे ही बन, हम इमरान खान साहब को दे, तो उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो इस मामले को ना सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी कि हमें खदशा है कि इमरान खान साहब को ना मिलिट्री कोर्ट में दिया जा सकता है, तो प्लीज़ आप उनको रोकें। और तो अब यहाँ एक चीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलिट्री अदालत में रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, क्योंकि इसका खदशे का इज़हार इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं, और फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के ताने बाने में उन्होंने इसी तरीके से जोड़े हैं कि बेसिकली ये कर रहे हैं। तो भाई वो जो मार्च था 9 मई के बाद, 9 मई से पहले, जिस पे वजीराबाद पे इमरान खान साहब पे हमला हुआ था, वो कौन था भाई? फिर वो भी फैज़ हमीद थे भाई। उससे पहले PTI पे जो पाबंदियां लगना शुरू की थी, क्रैकडाउन, वो सारे फैज़ हमीद थे बहुत सी। और उसके बाद जो हो रहा है वो सब कुछ फैज़ हमीद कर रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी फिशी फिशी भी हैं, थिंग्स नीड्स टू बी क्लियर। तो वहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं।
ادھر اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ پنجاب میں نا بلدیاتی انتخابات میں التوا کا معاملہ تھا، وہ سماعت کے لیے مقررہ تھا، کاز لسٹ سے نام ہی چلا گیا۔ اب یہ آپ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، بلدیاتی انتخابات پنجاب میں ظاہری بات ہے، اگر بلدیاتی سیٹ اپ پاکستان تحریک انصاف کا آ گیا، جو 8 فروری پہ جو حال کر دیا ہے 45-47 کے ڈفرنس کے علاوہ، پوری دنیا تو یہی مانتی ہے نا پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی، تو گراس روٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی نا۔ تو باقی وہ فارم 45-47 والے جو ہیں، وہ جو پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی میں بیٹھے، یہ تو بیسیکلی قانون سازی کے لیے ہے نا، تو بجٹ وغیرہ سب چیزیں بڑا زبردست موقع مل جاتا ہے، وہ چیزیں اتنے مناسب طریقے سے ہوتی بھی سمجھ میں بھی نہیں آتی نا کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کو گراس روٹ لیول پہ ساری حکمرانی دے دیں۔ تو کاز لسٹ مؤخر کر دی گئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی عدم دستیابی پہ مؤخر کی گئی ہے، چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سب کو بلایا تھا، لیکن کس مؤخر ہوگا دیکھیں کب لگتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا بنیادی حق ہے بلدیاتی انتخابات، ہمیں اسی سے محروم کیا ہوا ہے، ہمیں کن جگہوں میں لوگوں نے ڈالا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، عوام کے مسائل اب جو کہ تو ہی کھڑے ہیں، یہاں یہ چیزیں گلیاں پکی کرنی ہے، سڑکیں پکی کرنی ہے، میں کہتا ہوں وزیر بلدیات وغیرہ کر رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے، مگر بیسیکلی کام یہ بلدیاتی سیٹ اپ کا ہی ہے۔ پھر وہ بجٹ دائیں بائیں ہوتا تو پھر آخر میں بس پتہ چلتا ہے کہ جب حکومت سے جاتے تو سارے نیب والے کیوں اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ ادھر ایک اور اہم چیز، پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، میرے سامنے یہ لگا، میرے پروگرامز میں بھی یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سارے حلقے نا الیکشن ٹریبونل میں چیلنج نہیں کیے۔ وہ کہتی تو یہ ہے کہ ہماری 200 کے قریب نشستیں ہیں، یا 184 ہماری نشستیں، یا 84 نشستیں ہم سے لی گئی ہیں، یا 90 نشستیں مزید ہماری ہیں، وہ یہ کہتے تو ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ وہ سر اب فافن کی رپورٹ آئی ہے، وہی فافن جس نے نواز شریف صاحب کے حلقے کا پورا آپریشن کیا تھا، اور اون چودھری صاحب کے بھی حلقے کا آپریشن کیا تھا۔ تو اس رپورٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ٹریبونلز میں سب سے زیادہ حلقے چیلنج کر رکھے ہیں۔ صرف اگر قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں تو 76 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے 76، 76، 92 94 اس وقت ہیں، تو 76 اور اس کے اندر شامل کر لیں تو آپ کو کی 3 نشستیں بھی ان کو دے دی ہیں، نہیں تو 79 تھے، 76 نشستیں اگر آپ دے دیں تو آپ 173 نشستیں تو یہ بن جاتی سیدھی سیدھی، ابھی مخصوص نشستیں نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا قومی اسمبلی کی 76 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کی ہوئی ہیں الیکشن ٹریبونل میں، اور پنجاب اسمبلی کی 72 نشستیں چیلنج کی ہوئی ہیں۔ سندھ کی 25 یعنی پوری کی پوری ایم کیو میں گئی، جی ہاں، ان کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ کے پی کے 13 حلقے ان کے نتائج چیلنج کیے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ٹریبونل میں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر نون لیگ کو لیں گے نا تو نون لیگ نے صرف قومی اسمبلی کے 9، یعنی اب یہ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف نے 76 اور نون لیگ نے صرف 9 حلقے چیلنج کیے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 22 نتائج چیلنج کیے ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف نے 72، یعنی وہ ان کے پاس فارم 45 72 نشستوں کا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، جس پہ ان کو یقین ہے کہ ہم جیت چکے ہیں۔ تو یہاں یہ پوزیشن ہے، یعنی ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف نے 188 حلقے چیلنج کیے ہوئے جی پاکستان میں، اور نون لیگ نے صرف 33 حلقوں کو چیلنج کیا ہے۔ تو آپ خود ہی بتا دیں، یہ ڈفرینس ہی بتاتا ہے کہ کس کو اپنی جیت کا یقین ہے، اور یہ حقائق ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ سارے پی ٹی آئی نے چیلنج کیے ہوئے ہیں، مگر بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہلکے چیلنج نہیں کیے۔ اس بیانیے پہ اپنے اعتبار نہیں کرنا، فیفن کی یہ رپورٹ ہے، فیفن کو چیلنج کریں اگر کوئی ہو تو، یہاں یہ چیزیں۔ ادھر سپریم کورٹ کے باہر نا مبارک ثانی کیس کے حوالے سے آپ کو کیس کے ویسے ہی کچھ پیراگراف ہیں، 9 ہے اور کچھ 42 ہے، اور یہ نا بڑے متنازع ہیں اس کے، اور فیصلے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں لگی ہوئی، جمعرات کو اس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کل ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی جو تھی، وہ سپریم کورٹ کے باہر وہ پہنچ گیا احتجاج کرنے کے لیے، ڈی چوک کیا، سب چیزیں انہوں نے، اتنا بڑا ہجوم تھا سر، اتنا بڑا ہجوم تھا کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں داخل ہوتا تو اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے اتنا بڑا ہجوم ہے، میرا سوال یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ کیسے گئے، وہاں انٹیلیجنس کدھر تھی کہ یہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ مجھے بتا دیں، چلے بھائی 9 مئی کے بعد بھی آپ لوگوں کو نہیں شرم آئی انتظامیہ کو؟ 9 مئی ہو گیا، چلے آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ اچانک سے نہیں پتا تھا یہ ہو گیا، اور یار خدا کا واسطہ ہے کیا سیکھا آپ نے؟
اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ پہنچ گئے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے پہنچایا، میرا یہ سوال ہے۔ چلے کس نے نہیں پہنچایا بھائی، یعنی پی ٹی آئی والے اناؤنس کر لیں، پی ٹی آئی والے اجازت لے لیں تو ان کے بندے ادھر نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں بغیر اناؤنس، بغیر اجازت کے، وہ بھائی سپریم کورٹ کی دیواریں، پارلیمان کی دیواریں، کوئی چھوٹی بات ہے؟ یعنی جو اجازت لے اس کے لیے ریڈ زون ہے، جو اجازت نہیں لے اس کے لیے فری زون ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ سیم یہی چیز 9 مئی کا اتنا بڑا کوشچن ہے جو پاکستان کی عام پبلک، جس کا پی ٹی آئی کسی چیز سے تعلق ہوتا ہے، 9 مئی میں کدھر گئی پنجاب پولیس، کدھر گئی کینٹ کی سیکورٹی، کیسے ادھر تک پہنچ گئے، کیسے جانے دیا؟ یہی کہتے ہیں نا، ہاں، وہ ایک ریٹائر جنرل کے اوپر ڈال دے سب کچھ۔ ارے بھائی پہلے ان لوگوں پکڑو، تم کدھر تھے؟ وہ سی سی ٹی وی نکلے گی تو سب چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ہے، جہاں تاجروں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی نا سر، وہاں آپ یہ دیکھیں گے سارے پہنچ گئے۔ اسلام آباد پولیس کی تھی، انتظامیہ کی تھی، بھائی کوئی نظر ہی نہیں آیا، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہاں رہی بات مبارک ثانی کیس میں، حکومت اور اپوزیشن بالکل سیم پیج پر ہے، بالکل سیم پیج پہ۔ کیوں کہتے ہیں اس فیصلے کو کہ الفاظ کو بدلنا چاہیے، اس کے پیراگرافس کو بدلنا چاہیے۔ اب جمعرات کو کیس ہے، مگر یہ سوال میرا اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ ان کو کس نے جانے دیا، یا کس نے بلایا تھا، کس نے پہنچایا تھا؟ سوال تو ہے نا سر، یہ چیز پھر آپ سے بھی ہے، مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا تاکہ مجھے آگے بولنے میں تھوڑی آسانی ہو کہ پبلک یہ سمجھتی ہے۔ یا یہ چیز ہے ادھر پیپلز پارٹی جو نون لیگ میں نا لفظی گولہ باری تھوڑی شروع ہوئی ہے۔ جو پنجاب حکومت نے پچھلے دنوں ایک، آپ کو پتا نا، مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب نے 14 روپے 2 مہینے کے لیے کم کیے تھے فی یونٹ، حالانکہ بجلی کا محکمہ وفاق کے ذمہ ہے نا۔ لیکن لاجک والی بات ہے، پنجاب حکومت نے اپنے ترقیاتی بجٹ میں سے یہ پیسے کم کیے، تو اب سندھ حکومت کے اوپر بھی، کے پی کی حکومت کے اوپر پریشر تو تھا نا کہ جی ریلیف دیں۔ یہ ہے سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی 2 ماہ کے لیے جو سستی بجلی ہے نا، یہ سیاسی دکھاوا، یعنی رنگ بازی کی ہے مریم نواز صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے۔ 45 ارب روپے کی ہم 45 ارب روپے کی بجلی کی سبسڈی دی اور اربوں روپے اشتہاروں پہ لگایا، اپنی کمپیئر پر انہوں نے لگا دی، یہ بات صحیح ہے۔ تو سندھ حکومت کسی کی ایسی تقلید نہیں کرے گی، مستقل حل نکالے تو سندھ بھی 45 ارب دینے کے لیے تیار ہے، یعنی وفاق کی جانب سے ہو تو سندھ 45 ارب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اب یہ ڈھولکی ادھر بج رہی ہے۔ اب کیسی سر حالت دیکھیں، ایم کیو ایم پریس کانفرنس کرتی ہے، یہ تو صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ مرکز میں ان کے اتحادی ہیں، آپ لوگ ان کے اتحادی ہیں، کیسی بات ہے؟ عوام کو چریا بنایا ہوا؟ وہ نہیں سر، وہ گزر گئی اب عوام، وہ رہی نہیں، وہ عوام رہی نہیں جو اس طرح چریا بن جائے۔ سعید غنی صاحب ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔